پیش خدمت ہے ایک خوبصورت کہانی جس کا عنوان ہے علم بنائے شاہ۔ کہتے ہیں کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت دیندار اور پرہیزگار شخص تھا۔ وہ روزانہ باقاعدگی سے نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک دن حسب معمول وہ تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت مبارکہ تک پہنچا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اس کے مطلب پر غور کرنے لگا۔ اس نے سوچا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ چاہے تو لمحوں میں بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ ساتھ ہی اس کے دل میں یہ گمان بھی پیدا ہوا کہ میری سلطنت تو بہت بڑی ہے، اگر مجھے زوال دینا مقصود ہوا تو کچھ وقت تو ضرور لگے گا، یوں اچانک میری بادشاہی ختم نہیں ہو سکتی۔ تلاوت کرنے کے بعد اس نے دعا مانگی اور قرآن کریم کو غلاف اڑا کر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ نہانے کے لیے غسل خانے چلا گیا۔ ابھی وہ نہانے ہی لگا تھا کہ اسے غسل خانے کی چھت پر ایک انتہائی خوبصورت پرندہ بیٹھا نظر آیا۔ اس پرندے میں اتنی کشش تھی کہ بادشاہ اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ جب پرندے کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بلند کیے تو پرندے نے اسے اچک لیا اور اپنے پنجوں میں جکڑ کر دور دراز ویرانے میں پھینک دیا۔ اب بادشاہ کو اپنی سوچ پر بہت پچھتاوا ہوا۔ کچھ دیر پہلے وہ بہت بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا، لیکن اب صرف ایک دھوتی میں اس بے آب و گیا ویرانے میں پڑا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح پڑا رہا، لیکن جب بھوک پیاس نے ستایا تو اٹھ کھڑا ہوا۔ کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد اسے آبادی کے نشان نظر آئے، مگر بھوک سے اتنا نڈھال تھا کہ ایک قدم چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ وہیں راستے میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی، قریب ہی ایک بیل پر بڑا سا تربوز نظر آیا جسے اس نے لپک کر توڑ لیا۔ ابھی وہ تربوز کو کھانے ہی لگا تھا کہ اچانک وہ انسانی سر بن گیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ ڈر سے کانپنے لگا۔ اتنے میں دو آدمی ادھر سے گزرے، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو دوڑے آئے اور انسانی سر کو دیکھ کر کہنے لگے، ارے یہ تو بادشاہ کے اس وزیر کا سر ہے جو آج صبح قتل ہوا، اور بادشاہ نے قاتل کے سر کا انعام بھی مقرر کر دیا ہے۔ ہماری خوش نصیبی کہ مقتول کا سر اور قاتل دونوں مل گئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس اجنبی شخص بادشاہ کو پکڑا اور انسانی سر سمیت اپنے ملک کے بادشاہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے فوراً عدالت لگائی اور عتاب الہی کا شکار بادشاہ کو صفائی پیش نہ کر سکنے پر قاتل قرار دے دیا۔ وزراء اور مصاحبین کے مشورے سے طے پایا کہ اسے ایسی سزا دی جائے جو دوسروں کے لیے عبرت کی علامت بن جائے۔ بادشاہ کے حکم پر جلاد نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے باہر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ لوگ آتے اسے تڑپتا دیکھتے اور کانوں کو ہاتھ لگاتے چلے جاتے۔ رات ہوئی تو ایک رحم دل شخص اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا، اس کے زخموں کو صاف کیا اور دوائی وغیرہ لگا کر پٹی باندھ دی۔ چند دنوں بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ رات دن اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور ذکر الہی میں مصروف رہتا۔ ایک دن وہ اپنے رحم دل مسیحا سے کہنے لگا، بھائی میں کب تک آپ پر بوجھ بنا بیٹھا رہوں گا؟ آپ کھیتی باڑی کے لیے مجھے بھی ساتھ لے جایا کریں اور میرے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ رسی باندھ کر ہلوں پر بٹھا دیا کریں، میں ہل چلاتا رہوں گا۔ اس شخص نے پہلے تو انکار کیا، مگر اصرار کرنے پر بالآخر راضی ہو ہی گیا۔ اب وہ شخص اس کے بازو کے ساتھ رسی باندھ کر اسے ہل پر بٹھا دیتا اور وہ ہل چلانا شروع کر دیتا۔ ایک دن وہ اس ملک کے بادشاہ کے محل کے قریب ہل چلا رہا تھا کہ محل کی بالائی منزل سے شہزادی کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آئی۔ جب شہزادی ان اللہ علی کل شیء قدیر والی آیت کریمہ پر پہنچی تو ہل چلاتے اس سابقہ بادشاہ نے چلا کر کہا، سچ ہے، اسے ہر صورت سچ سمجھنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ جب مسلسل 3 دن تک یہی واقعہ ہوا کہ شہزادی جیسے ہی اس آیت پر پہنچتی تو کھیتوں سے آواز آتی، سچ ہے، تو اس شہزادی سے رہا نہ گیا۔ اس نے اپنی خاص ملازمہ کو بھیج کر اسے اپنے پاس بلوایا اور ان کلمات کی وجہ پوچھی۔ اس پر معتوب بادشاہ نے ساری بپتا کہہ سنائی۔ شہزادی کو اس کی حقیقت جان کر بہت دکھ ہوا، مگر چپ رہی اور اسے واپس بھیج دیا۔ انہی دنوں بادشاہ کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر لاحق ہوئی تو اس نے شہزادی سے اس کی مرضی نہ چاہی۔ شہزادی نے شرماتے ہوئے کہا، آپ اپنی سلطنت کے سارے نوجوانوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں
میں اوپر سے جس کے سر پر پانی گراؤں آپ اسے اپنا داماد بنا لیں۔ بادشاہ نے اسی وقت منادی کرا دی۔ مقررہ دن اس ملک کے بے شمار نوجوان میدان میں آن جمع ہوئے۔ جب ماتوب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے اپنے رحم دل میزبان سے کہا، یار مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، مجھے کسی کونے میں بٹھا دینا، میں بھی یہ تماشا دیکھوں گا۔ بس وہ شخص اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا اور اسے ایک کونے میں بٹھا دیا۔ شہزادی محل کی چھت پر کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ مقررہ وقت پر اس نے اسی لولے لنگڑے ماتوب بادشاہ پر پانی گرا دیا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ ہنسنے اور تالیاں بجانے لگے۔ بادشاہ نے بھی حیرانی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور وضاحت چاہی کہ کہیں وہ بھول تو نہیں گئی، مگر بیٹی نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اس پر بادشاہ تھوڑا جھجکا، مگر پھر ذرا سوچ کر شہزادی سے اس کی شادی کر دی اور ساتھ ہی محل بدر بھی کر دیا۔ اب وہ دونوں شہر سے دور ایک جھونپڑی میں رہنے لگے۔ کچھ ہی دنوں بعد شہزادی کے باپ کے دربار میں علم، عقل اور تقدیر انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور بادشاہ سے فیصلہ چاہا کہ ان میں سے بڑا کون ہے۔ بادشاہ نے بے بسی کا اظہار کیا تو علم کہنے لگا، میں نہ کہتا تھا کہ ہمارے اس قضیے کا فیصلہ صرف وہی بادشاہ کر سکتا ہے جو اس وقت جنگل میں ایک جھونپڑی میں رہ رہا ہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تینوں چل پڑے اور بادشاہ تجسس بھری یہ بات سن کر ان کے پیچھے ہو لیا اور جھونپڑی کے قریب پہنچتے ہی درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، جبکہ علم، عقل اور تقدیر تینوں ماتوب بادشاہ کی جھونپڑی میں داخل ہوئے اور اپنا مدعا بیان کیا۔ اور اس پر وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا فیصلہ کروں گا، پہلے تم میری تندرستی کی دعا کرو۔ تینوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے فضل و کرم سے وہ بادشاہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اس نے ان تینوں سے باری باری گزشتہ سے پیوستہ اپنا مدعا بیان کرنے کو کہا۔ سب سے پہلے عقل آئی تو اس نے کہا، تم عیار ہو، تم نے ہی تو مجھے گمراہ کر کے بدگماں کیا تھا اور میں نے اللہ کی قدرت پر شک کیا۔ پھر تقدیر آئی تو اس نے کہا، تم بھی ظالم ہو، تمہاری وجہ سے ہی تو میں آج بادشاہ سے فقیر بنا پھرتا ہوں۔ آخر میں علم کی باری آئی تو ماتوب بادشاہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا اور کہنے لگا، اے علم تمہارا کیا کہنا، تمہاری وجہ سے ہی مجھے اس شہزادی جیسی جہاں دیدہ بیوی ملی اور تمہاری وجہ سے ہی مجھے تندرستی ملی۔ باہر چھپے بادشاہ نے جب یہ قصہ سنا تو فوراً جھونپڑی میں داخل ہوا، اپنے داماد کو گلے لگایا، اسے عزت و اکرام کے ساتھ اپنے محل لے گیا اور اپنی آدھی سلطنت اس کے حوالے کر دی۔